بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ 15 روزے مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہمارا 16واں روزہ ہے۔ تو بچپنے میں ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو والد صاحب ہمیں یہ بتا کر تسلی دیتے تھے کہ 15 روزے ہو گئے ہیں، اب گاڑی اوپر چڑھی ہے، اب گاڑی کو کیا کرنا ہے؟ نیچے اترنا ہے۔ تو چھوٹے بچے تھے، نابالغ بچے تھے، تو والد صاحب 15 ہوتی ہیں ہمیں یہ بتاتے تھے آپ ٹینشن لینے کو بیٹے، 15 روزے ہو گئے، گاڑی اوپر چڑھ گئی، اب نیچے کیسا اترے گی؟ تیزی سے اترے گی۔ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے، بہلانے کے لیے اس طریقے سے والد صاحب سمجھاتے تھے، اور اب بھی سمجھاتے ہیں۔ اب نواسے پوترے رہتے ہیں، ان کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو آج کل کیا ہے، بڑوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی۔ بعض لوگ تاخرات جب شروع ہو جاتی ہے تو بھائی رمضان ہو گئے سکاج بھائی بولتے، تاخرات شروع ہوئی تو کیا بولتے ہیں؟ رمضان ہو گئے سکاج بولتے۔ تو رمضان کے جانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ ایسے ایسے بزرگان دین دنیا میں گزرے ہیں کہ رمضان کا استقبال 6 مہینوں سے کرتے تھے، 6 مہینوں سے رمضان کا استقبال۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے خود ثابت ہے، اللہ کے نبی جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، 2 مہینے سے انتظار کرتے تھے۔ تو ہم لوگ جانے کی فکر میں نہیں رہنا، جو آیا ہے وہ جائے گا، لیکن ہم لوگ یہ جو آفر ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے پیچھے لگے رہنا۔ ایسے ہی بچپنا کی بات آئی تو بتا رہا ہوں، یعنی بچپن میں جو ہے بچوں کی تربیت کے تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے، ہم پورے جو ہے بھائی بہن مل کر 8 لوگ تھے، 5 بھائی لوگ ہیں ہم لوگ۔ تو والد صاحب اور والدین دونوں ایک ہفتہ پورا مکمل نماز پڑھو گے تو تمہیں 2 روپیہ ملیں گے۔ ایک ہفتہ پورا ایک نماز بھی ناغا نہیں کرنا۔ تو جب نماز پابندی سے پڑھتے تو اتوار کے دن 2 روپیہ ملتے تھے، اور وہ 2 روپیہ کھاتے تھے نہیں ہم لوگ، وہ جا کر آٹھنے میں آدھا گھنٹے میں سائیکل ملتی تھی، 50 پیسے دیں گے تو آدھا گھنٹہ سائیکل، وہ بھی چھوٹی سائیکل ملتی تھی کرائے پہ، اور وہ لے کر کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور 2 روپیہ بھی اسی میں گنوا دیتے تھے۔ تو یہ بچپنے میں جو ہے بچوں کو ذہن بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو بڑوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آنا کہ 15 چڑھ گئے ہیں، 15 اترنا ہے، چلے جائے گا، ایک بوجھ نہیں سمجھنا ہے۔ رمضان کے مہینے کو اور زکوٰۃ وغیرہ کو بوجھ نہیں سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک آفر ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو اس وقت میرے ساتھ جو بڑے بھائی تھے، میں ان کو پوچھتا تھا کیا سنڈے نماز کو چھٹی رہے گی کیا؟ اتوار کے دن اسکول نہیں رہتی نا، تو ایسے ہی اتوار کے دن بھی نماز چھٹی رہتی کیا؟ تو اتوار کے دن شاید اسکولوں کی طرح نماز بھی نہیں رہے گی، یہ سوال میں کرتا تھا۔ تو بچپنا ہوتا تھا، وقت تو ایسے ہی گزرتا تھا، اور کچھ باتیں بولنے کی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال بچپنے میں بچوں کا ذہن بنا کر دین کی طرف ان کو لے کر آنا چاہیے۔ بچپنے سے ہی دینداری کا اگر ذہن بنائیں گے، بڑے ہونے کے بعد آپ اس کو جو بھی بنائیے وہ دیندار بن کر رہے گا، محمدی بن کر رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر رہے گا۔ اگر بچپنے میں ہم ڈھیل چھوڑ دیں گے تو اس کی زندگی بھر بگڑ جائے گی، اس کی پوری زندگی بگڑ جائے گی، وہ دین سے دور، سنت سے دور، احکامات سے دور ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین یہی بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں بنائیے، لیکن پہلے اس کو کیا بنائیے؟ محمدی بنائیے، دیندار بنائیے، مسلمان بنائیے۔ تو بہرحال دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین ہم کو دیا ہے، ہر حکم، پورے احکامات
ہمارے شریعت میں پورے کے پورے واضح ہیں، اس میں کوئی بھی حکم پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کے اندر کچھ باتیں معلوم ہوتی ہے، کچھ باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب اس میں سے معاملات ہے، جیسے عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، ایمانیات ہے، تو اس میں معاملات کے پہلو پر زیادہ سے زیادہ زور دیا گیا ہے اسلام میں۔ اسی لیے قرضہ دینا، جیسے کہ میں درس قرآن میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انفاق فی سبیل اللہ کے 7 چیزوں کو گنوائے ہیں۔ 7 چیزیں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ فطرہ بھی ہے، گھر والوں پر خرچ کرنا بھی ہے، مساجد بنانے پیسہ دینا ہے، مدارس کو پیسہ دینا ہے، اور ایسے ہی قرضہ دینا اور لینا بھی شامل کیے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا عبادت ہے، ایسے ہی کسی آدمی کو قرضہ دینا اور قرضہ لینا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن آج قرضہ پوچھنے کو اتنا برا بنا دیا گیا کہ اس کو ایک عیب سمجھنے لگے۔ آج قرض اتنا برا ہو گیا جیسے کہ سیاست بری ہو گئی ہے۔ کوئی آدمی سیاست میں جا رہا ہے تو کیا سمجھیں گے؟ اس کو بے دین سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ کوئی سیاست میں جا رہا ہے کیا سمجھیں؟ کیونکہ سیاست بری ہو گئی ہے، لیکن اسلام خود سیاست سکھاتا ہے، یہ مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال تو قرضہ بھی جو ہے عبادت کا ایک پہلو ہے، ایک شعبہ ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہے، ضوابط ہے، اس کے موافق اگر قرضہ کا لینا دینا ہوگا تو وہ عبادت بنے گی۔ اسی لیے جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب تم کوئی ادھار معاملہ کرو تو تم اس کو کیا کر لو؟ لکھ لو۔ اب قرضہ لے رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں، نا اتفاقیاں پیدا ہو رہی، کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نے قرآن اور حدیث کے تعلیمات پر عمل نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ادھار معاملہ جو بھی ہو کیا کرو؟ پہلے اس کو لکھ لو، اور لکھنے کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر 2 گواہوں کو بھی شامل کر لو۔ اس پر کیا کرو؟ اب لینے والے کے دل میں بھی پورا یقین ہو جائے گا کہ بھئی یہ پختہ قرضہ ہو گیا، مجھ کو اسے ضرور لوٹانا ہے۔ تو اب ایک آدمی پختہ ارادے سے قرضہ لے رہا ہے، دینے کے ارادے سے۔ اب دینے کے ارادے سے جب لے رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ پورے طور پر ادا کرنے کے ارادے سے قرضہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی میں آسانی کریں گے، اس کی مدد کریں گے۔ اب اس نیت سے لے گا تو عبادت، لینے کے وقت میں ہی واپس نہیں دینا، اس کو ڈبا دینا، اس کو ستانا، یہ نیت سے اگر کوئی آدمی قرضہ لے رہا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ ایک دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب بندہ کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو وہ قرضہ سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس کے حاجات پوری ہوتی ہیں، اس کے خواہشات، جائز خواہشات پوری ہوتی ہیں، تو بندہ اس کی مدد میں لگا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی دین کے محنت کے لیے نکل رہا ہے تو وہ آدمی لوگوں کے دینداری کی مدد کر رہا ہے، دین کی مدد کر رہا ہے، اور لوگوں کے دین کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ایمان سکھا رہا ہے، نماز سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ مدارس والوں پر اللہ کی مدد ہے، کیوں؟ وہ بچوں کے دین کی فکر کر رہے ہیں، اشاعت دین، تحفظ شریعت کی وہ ذمہ داری لیے ہوئے ہیں۔ اور امام صاحب پر بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، کیوں؟ وہ لوگوں کی نمازوں کی ذمہ داری لیے ہیں۔ تو ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو قرضہ دینے سے بھی جب بندہ اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ تو قرضہ ایک ایسی چیز ہے جو لینا عبادت ہے، اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ ہو تو۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ عربی کا ایک جملہ بھی ہے، حدیث نہیں ہے، عربی کا ایک جملہ ہے، القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے۔ قرض کیا ہے؟ محبت کی قینچی ہے۔ اب قینچی کیا کرتی ہے؟ دو ورقوں کو جوڑتی ہے، کیا ایک ورق کو کیا کر دیتی ہے؟ تو جو 2 بھائی مل کر تھے، قرضہ لیے اصول و ضوابط سے ہٹ کر، اور جو شریعت تعلیم دی ہے اس تعلیم سے ہٹ کر قرضہ لے کر عمل کر رہا ہے، تو اب وہ کیا ہو جائے گا؟ محبت ختم ہو جائے گی، دوستی ختم ہو جائے گی، رشتے ختم ہو جائیں گے، جو تعلقات پہلے تھے اب وہ نہیں رہیں گے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھے اور اپنے پیشانی پر ہاتھ مارے. حالانکہ پیشانی اور چہرے پر ہاتھ نہیں مارتے, اللہ کے نبی علیہ السلام اس طریقے سے ہاتھ مارے اپنے پیشانی پر. صحابہ پریشان ہوئے, کیوں اللہ کے نبی ایسا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے بڑے عذاب نازل ہو رہے ہیں. تو صحابہ گھبرا گئے, پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ کیا عذاب نازل ہو رہے ہیں. ایک دن پورا گزر گیا, حالات تو ایسے ہی تھے, کوئی عذاب تو نہیں آیا. دوسرے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی کوئی عذاب تو نہیں آیا, اور آپ نے کہا تھا کہ عذابات نازل ہو رہے ہیں, تو وہ کیا عذاب تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے معاملے میں ایسے عذابات نازل ہو رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور پھر اس کو زندگی ملی, پھر شہید ہو گیا, پھر اس کو زندگی ملی, پھر شہید ہو گیا, پھر اس کو زندگی ملی, اس کی مغفرت تو ہو جائے گی لیکن قرض کی مغفرت نہیں ہوگی. 3 مرتبہ شہید ہوا ہے, مطلب شہید کا مرتبہ کتنا بڑا ہے, اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے, آ کر کہنے لگے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت ان قتلت فی سبیل اللہ. واضح طور پر سوال کیا, اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں, اتکفر خطایایا, تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا نعم, ہاں معاف ہو جائیں گے. کب؟ وانت محتسب, شہادت پر ملنے والے ثواب کا یقین ہو, دکھاوا نہ ہو. وانت محتسب, اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کیا رہنا, وانت صابر, اور صبر کرنے والا بھی رہنا, آنے والی حالتوں پر صبر بھی, وہ جو موت اب جان جا رہی ہے اس پر صبر کرنے والا رہنا, ثواب کی امید رکھنے والا رہنا, اخلاص کے ساتھ رہنا, اور مقبل, آگے بڑھنے والا رہنا, غیر مدبرن, بھاگ رہا ہے, جب مر گیا تو شہادت کا ثواب نہیں ملے گا. غیر مدبرن, پیچھے بھاگتے بھاگتے مرنا نہیں, کیسے مرنا ہے؟ آگے بڑھتے بڑھتے مرنا, شہید ہونا, تو تمہیں ثواب ملے گا. یاد رکھو الا الدین, اس صحابی سے اللہ کے فرما رہے ہیں لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا. وہ صحابی کو کہہ رہے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں, اخلاص کے ساتھ شہید ہوا, ثواب کی امید بھی رکھتا ہے, آگے بھی بڑھ رہا ہے, پیچھے نہیں بھاگ رہا, تمہارے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں پر خرچ کرنے والے تھے, بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے تھے, جو بھی آتا تھا لوگوں پر خرچ کر دیتے تھے. خرچ کرتے کرتے کیا ہو گیا, اتنا قرضہ ہو گیا کہ اب ان کا گھر, ان کی جائیداد پوری کی پوری قرضے میں آ گئی, کیا پورا بیچنا پڑے گا ان کا قرضہ پورا کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پر اتنا قرضہ ہو گیا, اب ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے, اگر کوئی آدمی اپنے قرضوں کو معاف کرانے والا ہے تو ان سے کہیے کہ حضرت معاذ کا قرضہ معاف کرا دے, کیونکہ میں بہت محتاج ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام معافی کا اعلان نہیں کیے, کیا بولے تمہارے پاس کیا ہے, بولے گھر ہے, چیزیں ہیں, بولے وہ پورا کا پورا مال اللہ کے نبی بیچ کر قرضہ ادا کرے. اتنے محتاج ہونے کے باوجود بھی قرضے کو معاف نہیں کرا. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرضہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے, اللہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے, اللہ اس میں بیچ میں نہیں آئیں گے. تو اسی لیے قرض کی ادائیگی میں آگے بڑھتے رہنا. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم, اگر کوئی آدمی قرضہ لیا, سہولت کے باوجود, طاقت کے باوجود ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ظلم کر رہا ہے, اس کو بہت بڑا گناہ ہوگا. آج ہمارے معاملات بگڑ گئے, قرضہ لینا جائز ہے, عبادت ہے, لیکن اب مثال کے طور پر بولا اپریل 1 تاریخ کو دیتا ہوں بول کے 10,000 روپے لیا, اب 1 تاریخ کو انتظام نہیں ہوا, کم سے کم اب وہ جو جس کے پاس سے قرضہ لیا ہے اس کو فون تو کرنا, میں آج آپ کو رقم دینے والا تھا, انتظام نہیں ہوا, اور 2 دن ٹائم دیجئے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا, اس کا نمبر بلاک کر دیتے, یا پھر فون نہیں اٹھاتے, یا پھر وہ سامنے سے آ رہا تو ہم لوگ دوسری گلی سے چلے جاتے. تو یہ ہمارے معاملات بگڑ گئے. تو اب قرضہ جو دینے کا شوق تھا, دینے والے جو شوقین تھے, اب ان کا شوق ختم ہو جاتا, آج سے جو کروں گا لیکن قرضہ نہیں دوں گا. یہ معاملات بگڑ جانے کی وجہ سے قرضہ دینا لینے کا رواج ختم ہو گیا اور لوگ حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو ہماری برائیاں, ہماری کمی کی وجہ سے لوگ سود کی طرف جا رہے ہیں. آپ جو وقت متعین ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا دینے والا بھی فکر مند رہنا, اور لینے والے کو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس سہولت ہے تو کچھ معاف کر دو, تمہارے پاس سہولت ہے تو پورا معاف کر دو.
दोनों के लिए अहकाम है। कर्ज खा के लिए भी अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने अहकाम दिए हैं, तुम कैसे रहना और ये कैसे रहना। ये भी अल्लाह के ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस पर रहम करे जो कर्जा देता है और मामलात करता है और उसूल याबी में नरमी करता है। लेकिन आज क्या होगा, मामला जब बिगड़ जाता है तो कर्ज देने वाले भी कर्ज नहीं देते, कहाँ डुबा डालता है कि कहाँ देता नहीं कि कहाँ फोन ब्लॉक कर देता है कि फोन उठाता नहीं कि। ये चीजें दिल के अंदर आने की वजह से आज क्या है, कर्जा देने वाले नहीं है। और जब कर्जा देने वाले नहीं है, जरूरत तो है लोगों की, अब क्या करते हैं, सूद की तरफ जाते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला के पास एक मुदब्बर साहबी आए। मुदब्बर कहते हैं जिसको उसका मालिक ने कहा हो कि तुम इतने, यानी कि मुकातब, मुदब्बर नहीं, मुकातब आया कि ये इतनी रकम मुझे लाकर दोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। ऐसे गुलाम को मुकातब बोलते हैं। तो अब वो मुकातब आया, हजरत अली से कहा, हजरत अली मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं आज़ाद हो जाऊं, तुम मेरी कुछ मदद करो। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मुझे एक दुआ सिखाए हैं, अगर तुम उस दुआ को पढ़ लोगे, जबल सीर के बराबर भी तुम्हारा कर्जा हो, यानी पहाड़ के बराबर भी अगर तुम्हारा कर्जा हो, तो अल्लाह ताला क्या कर देंगे, उसको पूरा करने के असबाब को मुहैया करेंगे। अब ये दुआ पढ़ लेंगे तो 1 लाख रुपए कर्जा ले को है, दुआ पढ़ ले को बैठे तो पूरा नहीं होता। यानी अल्लाह ताला आसानी पैदा करते। बरकत का मतलब क्या समझते मालूम लोग, 5 वक्त की नमाज पढ़े तो बरकत आती है, बोले तो 2000 की 500 की नोटा 10 रखे तो 20 हो जाते समझते। ये है क्या बरकत? बरकत तादाद में नहीं होती, अल्लाह ताला जरूरियात में बरकत पैदा करते हैं। यानी आपकी जरूरत 1000 रुपए में होने वाली को अल्लाह ताला 500 में कर दिखाएंगे। ये है बरकत का मतलब। तो ऐसे ही अब ये दुआ पढ़कर अदा करने की तरफ कोशिश करना, अल्लाह आसानी को पैदा करेंगे। तो उसमें से क्या है, अल्लाह के हजरत अली ने फरमाया, दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा कफीनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई, ऐ अल्लाह मुझे तेरे हराम करदा चीजों से बचा दे और हलाल चीजों की तरफ मुझे रग़बत दे दे, और तेरे सिवा मुझे किसी का मोहताज ना बना। तेरे सिवा अल्लाह ताला के ये हमेशा अपनी दुआ में मांगना है, अल्लाह मौत तक तेरे अलावा किसी और का मोहताज ना बना। ये दुआ हर एक सेहत के एतबार से, माल के एतबार से, हर एतबार से। तो मेरे भाइयों, ये कर्जा है, कर्जा एक इबादत है, लेकिन इबादत को गैर इबादत नहीं बनाना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जनाजा आता तो अल्लाह के नबी पूछते थे कि क्या इस पर कर्जा है, तो अल्लाह के नबी कहते अपने पास होता तो अदा करते, या दूसरों को जिम्मेदार बनाते, कोई जामिन बनता तो पढ़ाते, वरना अल्लाह के नबी कहते चलो इसके खानदान वाले कोई पढ़ाओ या फिर कोई सहाबी पढ़ाओ। अल्लाह के नबी चले जाते थे। तो इस हदीस में, इस वाक़ये में अल्लाह के नबी का जो फोकस है, अल्लाह के नबी जो हमें तालीम दे रहे हैं, वो जनाजे की नमाज मत पढ़ाओ बोल के नहीं, कर्जे के साथ मत मरो बोल के बोल रहे हैं। यानी अल्लाह के नबी का अगर इतना सख्त होता तो उसको बगैर जनाजे की नमाज के दफन करना था, लेकिन जनाजे की नमाज दूसरे सहाबा पढ़ा रहे हैं या उसके रिश्तेदार पढ़ा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी का ना पढ़ाना इस बात पर दलील है कि आदमी इस हालत में मरे कि उस पर क्या ना हो, कर्जा ना हो। अगर इतना सख्त होता, जनाजे की नमाज अल्लाह के नबी पढ़ने ही ना देते तो मालूम होता कि ना पढ़े। तो इसीलिए अल्लाह के नबी इसलिए हमारे अब जितने भी इमाम हजरात होते हैं, उनका पढ़ाने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन उनका, अल्लाह के नबी का ये अमल इस बात पर दलालत कर रहा है कि वो कोई भी आदमी जब इंतकाल होता है तो उस पर कर्जा नहीं रहना चाहिए। तो एक तो ये है। और दूसरी बात, जब कर्जा लेते हैं तो कर्जा लेने के बाद जब अदायगी के वक्त में अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई। मैं कर्जा लिया हूं, जब मैं कर्ज देने के लिए जा रहा हूं तो अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई, अल्लाह बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका। ये दुआ देते हुए उसको माल को लौटाना है। और एक मसला यहां पर, कर्ज को जब लौटाते हैं तो कुछ ज्यादा देकर लौटाना। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी लिया 1 लाख रुपया और जब दे रहा है तो 1,10,000 रुपया दे रहा है, तो इसलिए देखिए ये बिल्कुल जायज है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उर्फन ऐसा नहीं रहना। यानी एक आदत ही लोगों की ऐसा बन गई है कि जब कर्जा लेते हैं तो बढ़ा कर देते हैं, आदत पूरों की ऐसी बन गई है तो जायज नहीं है, उर्फ ऐसा है तो जायज नहीं है। सराहतन, किनायतन, इशारतन, किसी भी तरीके से इशारा ना हो, किनाया ना हो, सराहत ना हो, बोल कर ना हो,
تو ایسی صورت میں خود آدمی جو قرضہ لیا ہے وہ آدمی کچھ پیسے بڑھا کر قرضے کے ساتھ دے رہا ہے تو جائز ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کی ترغیب ثابت ہے۔ جب تم قرضہ ادا کرو تو بہترین طریقے سے ادا کرو، اور بہترین طریقے سے ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اب جیسے سلام کرنا ہے، سلام کا جب اس سے بہتر الفاظ میں دو، السلام علیکم بولا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھے الفاظ سے۔ تو اب یہاں قرضہ جب لوٹانا ہے تو کچھ زیادہ رقم کے ساتھ لوٹانے کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن پوچھ کر لے رہا ہے، اشارہ کر کر پوچھ رہا ہے، کنایتاً پوچھ رہا ہے، تو پھر یہ سود ہو جائے گا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو قرضہ جب خود بخود آدمی اپنے دل میں آ گیا، بھئی میرا یہ آدمی مجھے ساتھ دیا ہے، یہ قرضہ دے کر میری مدد کیا ہے، اب آپ کچھ رقم زیادہ دے رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن پوچھ کر لینا جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کرسچینز، آج کے زمانے میں کہ کرسچینز، پرسوں کوئی واقعہ آیا بول رہے تھے کہ بکرا ذبح کیا ہے اور اس کو کھا لیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جائز نہیں ہے۔ لیکن قرآن و حدیث میں اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے۔ یعنی اہل کتاب کس کو بولتے ہیں؟ یہود و نصارہ کو بولتے ہیں۔ یہود و نصارہ اگر کسی جانور کو ذبح کیے تو وہ حلال ہے۔ کب؟ جبکہ وہ آسمانی کتابوں پر پورا یقین رکھتے ہو، اپنے نبیوں پر پورا یقین رکھتے ہو، وہ موحد ہو، توحید کے علمبردار ہو، توحید پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ لیکن آج کل کے جو یہود و نصارہ ہیں وہ ان تمام شرائط پر نہیں اترتے ہیں، لہٰذا وہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ تو آج کے اگر کوئی ایسے لوگ ذبح کریں گے تو ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ اور بچوں کا نمازوں کے سامنے سے گزرنا، بچوں کا نمازوں کے سامنے سے گزرنا، جب نماز پڑھتے ہیں نمازیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے یہ غیر مکلف ہے، یہ دین کے مکلف نہیں ہے، نہ ان پر نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ ان کا وضو ہوتا ہے، نہ ان کا غسل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو عادت ڈالنے کے لیے ان کو وضو کے ساتھ قرآن چھونے کو کہا جاتا، وضو کے ساتھ نماز پڑھنے کو کہا جاتا۔ تو ابھی اگر نماز انجانے میں ناسمجھ بچے ہیں تو آپ کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا، آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد کو لانا کہ جس کی وجہ سے نمازیوں کے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 7 سال کے بچوں کو مسجد کو لا سکتے ہیں، اس سے چھوٹے بچوں کو لانا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب تمہارے بچے کتنے سال کے ہو؟ 7 سال کے ہو۔ واضربوہم علیہا وهم ابناء 10 سنین، جب وہ 10 کو پہنچ جائے نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو یا ان کو مارو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو کیا معلوم ہو رہا؟ 7 سال سے پہلے یہ چھوٹی عمر ہے، نا سمجھ ہے۔ اب یہ بچے آئیں گے نمازیوں کے سامنے گزریں گے، لیکن یہاں ایک اصول یاد رکھیے، جیسے قاسم قریشی صاحب دامت برکات رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، راتوں کے وقت میں جب دوسروں کے بچے روتے ہیں تو سر میں درد ہوتا ہے، جب ہمارا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جب نماز پڑھتے اس وقت میں ہمارا بچہ سامنے آئے گا تو کیا بھی نہیں ہوتا، دوسروں کا بچہ آیا تو نماز خراب ہو جاتی ہمارے حساب سے، دوسروں کا بچہ آئے تو نماز خراب، ہمارا بچہ آئے تو کیا بھی نہیں۔ تو یہ ایک اصول رہتا ہے، اس لیے یہ آدمی کی فطری چیز ہے، اپنے بچوں کی برائیاں برائی نہیں دکھتی، دوسروں کی برائیاں برائی دکھتی۔ اس لیے ہم لوگ کیا کرنا، اگر اپنے بچوں کو نمازی کا اتنا عادی بنانا ہے تو اپنے بچے کے لیے الگ سے وقت نکال کر فرض نماز کے علاوہ نماز کو لے کر آئیے، اشراق کے وقت میں لائیے، چاشت کے وقت میں لائیے، اوابین کے وقت میں لائیے، جب لوگ نہیں رہتے ہیں اس وقت مسجد کو لانے کا عادی بنانے، جو 5 سال 6 سال 4 سال کے بچوں کو مسجد کو لانا چاہتے ہیں۔ اور ایسے بچوں کو تو بالکل نہیں لانا جو مسجد کو اپنے غلاظت سے غلیظ کر دیتے ہوں، یعنی اگر کوئی بچہ انجانے میں وہ پیشاب پائخانہ کرنے والا ہے، ایسا چھوٹا بچہ ہے تو اس کو تو بالکل نہیں لانا، اس لیے کہ مسجد کا احترام اس سے نکل جائے گا۔ تو ایسے بچوں کو لا سکتے ہیں جو سمجھدار ہوں اور ان کو معلوم بھی رہنا۔ تو اس لیے ایک حدیث کی روشنی میں، یہ تو آپ کو دلیل کہیں نہیں ملے گی، حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 7 سال سے کم بچوں کو ابھی نماز نہیں ہوتی، لیکن ان کو عادت ڈالنے کی اتنا آپ کو شوق ہے تو فرض نمازوں کے علاوہ میں بلا لے کر آئیے، اور فرض نماز میں 7 سال سے بلا کر آئیے۔ لیکن بچے بچے ہی ہوتے ہیں، وہ بچے شرارت کرتے ہی ہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرتبہ مرید دہلی میں یا کسی جگہ رہتے تھے، وہ اپنے بیٹے کو حضرت کو بولے کہ حضرت میں میرے بیٹے کو آپ سے ملانا چاہتا ہوں، لے کر آؤں گا۔ تو حضرت نے کہا ضرور لے کر آؤ۔ تو اب جانا ہے 8 دن بعد یا مہینے کے بعد، تو بیٹے سے کہا بیٹے اب ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ میرے شیخ ہیں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، 8 دن تک ٹریننگ
شروع ہو گئی. وہاں جانے کے بعد گلاٹا نہیں کرنا, وہاں جانے کے بعد شور نہیں مچانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. 8 دن سے 1 مہینے سے بولتے رہے. اب وہاں گئے, اب جانے کے بعد وہ بچہ بھی ملا اور والد بھی ملا اور بچہ بیٹھ گیا. اب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ جو حضرت تھے, وہ حضرت بولنے لگے, ارے بھائی تم تو اپنے بیٹے کو لے کر آنے والے تھے, کہاں ہے؟ حضرت یہی میرا بیٹا ہے. ارے یہ بیٹا ہے, یہ بچہ ہے, ارے یہ تو بڈھا ہے. کیوں حضرت کیا ہوا؟ ارے بچے تو شرارت کرتے ہیں, یہ تو شرارت ہی نہیں کر رہا. تو ایسے بچے شرارت ہی کرتے ہیں, بچوں کے اندر شرارت اللہ تعالیٰ فطری طور پر رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ہم لوگ ان کو مسجد کے عادی بنانا چاہتے ہیں تو دوسرے اوقات میں لے کر آ کر بھی بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور کسی کچھ پوچھنا ہے بھائی؟ پراپرٹی ہے, پیسہ نہیں ہے, سونا نہیں ہے, وہ پراپرٹی بیچنا کا تو ویلیو کم ہوتا ہے, اس لیے اس جگہ پہ پیسہ بیچ سکتے ہیں. وہ پراپرٹی بیچنے کی ہے, پراپرٹی بیچنا, مگر پراپرٹی کو بیچنے کے لیے کم قیمت میں بیچ رہے ہیں. اچھی قیمت آنے کے بعد بیچنا بولک ہے. جگہ پہ چلنے کا مشکل ہے, جگہ پہ بیچ سکتے ہیں. تو جب کسی چیز کو بیچنے کی نیت ہے تو وہ مال تجارت میں شامل ہو جاتا. جب کوئی چیز بیچنے کی نیت ہے تو مال تجارت میں, اور اب اس کے ساتھ کچھ بھی سونا چاندی بھی ہے تو پورا ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر وہ قیمت بیٹھتی ہے تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اب زمین کی قیمت وہ کتنی ہے نہیں معلوم, اور اس کے ساتھ سونا چاندی میں سے کوئی چیز ہے اور سال گزر گیا, تو اب اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں, کیونکہ شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار ہے. اور جو چیز بیچنے کے لیے رکھتے ہیں وہ مال تجارت میں شامل ہے, اور مال تجارت پر سال گزرنے پر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر وہ محتاج ہیں تو آپ ان لوگوں کو نفل صدقہ وغیرہ, عطیہ وغیرہ دے سکتے ہیں. ہاں, نفل صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں. اب چونکہ وہ بیچنے کی پختہ ارادہ ہے, وہ مال تجارت میں آ جائے گا. وہ پراپرٹی 2 سال 3 سال بکنے کی ہے تو آفٹر 3 سال کے بعد بکی ہے تو جب زکوٰۃ نکالنا. نہیں, ہر سال اس کی زکوٰۃ الگ الگ نکالتے رہنا. جب بکنے کے بعد پیسے نہیں ہیں, جو بکنے کے بعد پورے 3 سال کی نکالنا. ہاں, اب وہ چیز 3 سال تک نہیں بکی ہے, 3 سال کے بعد بیچے ہیں, اور 3 سال سے تجارت کی نیت ہی تھی, 3 سال سے بھی بیچنے کا ارادہ ہے, تو 3 سال کی بھی سال نکالنا, لیکن نہیں نکالے ہیں تو 3 سال کی ایک ساتھ بھی بعد میں بھی نکال سکتے, لیکن تاخیر نہیں کرنا چاہیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں. 3 سال کے بعد کون پراپرٹی بکان سے ہمیں رکھیں گے بولے زکوٰۃ نہیں ہے. جب آدمی کی نیت بدل گئی تجارت کے مال سے کہ اب یہ تجارت کے لیے رکھا تھا لیکن اب میں اس کو نہیں بیچوں گا, اپنے استعمال میں لے لوں گا, تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے. بیٹے یہ بچے جو بالغ ہے کیا, شادی شدہ ہے, تو ان کے پاس کچھ سونا چاندی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, تو وہی اگر رشتہ داروں میں ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی مال نہیں, جیسے میں شروع میں بتایا تھا پہلے عشرے کے بعد جو بات کیا تھا, تو رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسے مستحقین ہے, سادات نہیں ہیں, سید نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو دینے میں دگنا ثواب ہے, اور مدارس کو دینے میں دگنا ثواب ہے, جبکہ ان کے پاس وہ مالک نصاب نہ ہو اور محتاج ہو, سید نہ ہو, دے سکتے ہیں. اور کوئی کسی پر نہیں؟ اکثر جگہ ہو رہا ہے رمضان میں, جہاں اے سی کی ہوا آتی ہے وہاں بہت لوگ کھڑے ہوتے ہیں, جہاں فین کی ہوا آتی ہے وہاں بہت لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور جہاں ہوا نہیں آتی, جہاں اے سی کی ٹھنڈک نہیں لگتی ہے, وہ جگہ کیا ہوتی ہیں, خالی ہوتی ہے. الگ اگرچہ وہ صف ناقص ہو, لیکن یہ دیکھیے جائز نہیں ہے ایسا کرنا, صف کو مکمل کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی نے کہا داہنے جانب کھڑے ہونے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, ان کو ثواب دونا ہے. یہ ہے پہلی صف والوں کو, اور پہلی صف والوں میں بھی سیدھے طرف کھڑنے والوں کو زیادہ ثواب ہے. جب اس بات کو صحابہ سنے تو پورے صحابہ ادھر کھڑنے لگ گئے, دیکھا تو ادھر خالی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو ثواب اس میں بھی ہے, جب کوئی صف ناقص ہو اور اس کو پر کرنے کے لیے کوئی آدمی آگے جا رہا ہو تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے بولے. تو اسی لیے اب نماز پڑھنے کے لیے فین وغیرہ تو رہتے ہیں, لیکن ایسا صرف اے سی کے لیے, ہوا کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے. صف کو مکمل کرنے کے بعد ہی دوسری صف کو شروع کرنا ہے, اس سے پہلے شروع نہیں کرنا چاہیے.
قرآن سے پوری چیزیں جو بتائی جاتی ہیں وہ قرآن اور حدیث سے نچوڑ نکالتے ہیں فقہا. اب یہ بیوقوف ہو گئے تو وضو ٹوٹتا بول کو قرآن میں نہیں رہتا, اور نماز میں ہنسے تو اب تک نماز پڑھو بول کو قرآن میں ہے, نماز کیسا پڑھنا بول کو کہاں رہتا؟ حدیث میں رہتا. اب حدیث میں بھی جو چیزیں نہیں رہتی ہیں فقہا اس کو اجماع سے ثابت کرتے, اور اجماع 4 چیزیں رہتی ہے: قرآن, حدیث, اجماع, قیاس. جب اجماع میں بھی کوئی چیز نہیں ملتی تو فقہا اپنے مشوروں سے قیاس کر کر ایک مسئلے کو ثابت کرتے ہیں. تو ایسے ہی بہت ساری چیزیں, ہر چیز قرآن حدیث میں ثابت ہو اور قرآن حدیث میں ملنا ضروری نہیں ہے. اب مثال کے طور پر سونے سے وضو کیا ہو جاتا؟ ٹوٹ جاتا. لیکن حقیقت میں سونا ناقص وضو نہیں ہے. سونا اب یہ آپ کو حدیث میں بھی نہیں ملے گا, قرآن میں بھی نہیں ملے گا کہ سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا ثابت کرو. لیکن فقہا نے کہا سونے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ احتیاط کی وجہ سے. کیسے؟ آدمی جب سو جاتا ہے تو سونے کی وجہ سے اس کے پورے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں, کون سی چیز باہر نکل رہی اس کو احساس تک نہیں رہتا. جب سو گیا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہو اور اس کو علم نہ ہو. وضو ہو اور اس کی نماز ہو گئی ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن وضو ٹوٹ گیا ہو اور نماز پڑھ لیا ہو تو اس لیے یہ جو نواقض وضو ہیں یہ فقہی عبارتوں میں اور اسی طریقے سے بہت بڑی بڑی کتابوں میں ثابت ہے. ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور رمضان میں کچھ روایتوں سے ثابت ہے کہ جو آدمی رمضان میں اور جمعہ کے دن انتقال کر جاتا ہے تو بعض روایتوں سے تو یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے قیامت تک عذاب اٹھا لیتے ہیں جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے, چاہے وہ گنہگار ہو مسلمان رہنا گنہگار ہو تو بھی. لیکن اس کی وجہ سے حساب کتاب سے محفوظ رہے گا نہیں. قیامت میں باقاعدہ اس کا حساب کتاب ہوگا اور نام اعمال کا اس کے ساتھ پیش آئے گا وہ واقعہ, اور اس کے اعمال اچھے ہو تو جنت میں جائے گا, برے ہو تو جہنم میں جائے گا. اور یہ بات بھی ہے کہ جمعہ کے دن جو انتقال ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے, حدیثوں سے ثابت ہے, اگرچہ سندن کے اعتبار سے صحیح ہونے میں نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے, محدثین کا اختلاف ہے. اسی طریقے سے کافر اگر انتقال ہو گیا جمعہ میں اور رمضان میں تو ایسے آدمی کے لیے رمضان تک مؤخر کیا جاتا ہے, پھر رمضان کے بعد اس کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے. کیا ڈیوٹی؟ عذاب کی ڈیوٹی اس پر شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی جمعہ کے دن سے مراد کیا؟ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب کے درمیان جو انتقال ہوتا ہے, دفنانے کا اعتبار نہیں, روح کا قبض ہونے کا اعتبار ہے. تو رمضان میں اور جمعہ میں جو مسلمان انتقال ہو جاتا ہے اس کے لیے فضیلت ہے, اور غیروں کے لیے اس دن تک ہے اور رمضان کے مہینے تک ہے, بعد میں ان کو عذاب ہو جاتا ہے. لیکن یہ حدیثوں سے ثابت ہے, لیکن وہ حساب کتاب سے محفوظ نہیں رہے گا. آپ کی جو قیمت رہتی ہے جو بیچنے کی چیز ہے اس کی آج کی مارکیٹ کی کیا قیمت ہے اس کا اعتبار, آپ اس کو 2 لاکھ میں بیچو 3 لاکھ میں بیچو اس کا اعتبار نہیں. اب بیچنے کے بعد پیسے ہاتھ میں آئے تو یہ پورے پیسوں پر زکات. اب بیچنے سے پہلے اس کی مارکیٹ کی کیا قیمت ہے آپ کو وہ قیمت کے اعتبار سے زکات نکالنا. جیسے مثال کے طور پر آج 25 کلو کا چاول آپ کو کتنے میں ملتا؟ 1500 میں مل رہا, سمجھو 1300 جو 1500 سمجھو, مارکیٹ کی قیمت 1500 ہے تو آپ کو 1500 کے اعتبار سے زکات نکالنا پڑے گا اگر کسی کے پاس مال تجارت چاول ہے. اب آپ اس کو 1800 میں بیچ رہے تو 1800 کی زکات کب آتی؟ جب آپ کے ہاتھ میں 1800 آ جائیں گے, اس وقت اس کی قیمت ملے گی. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.